ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہو کرم مشکل میں ہو سرکار میں مشکل میں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا اور انوکھا سلسلہ لے کر الحمدللہ حاضر خدمت ہیں، جس کا ٹاپک ہے ہمیں بدلنا ہوگا۔ جی ہاں، کیا بدلنا ہوگا، کیوں بدلنا ہوگا، یہ ساری ڈسکس انشاءاللہ عز و جل ہم اس سلسلے میں آپ کے سامنے کریں گے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی ادارہ، اگر اس میں کوئی انٹر ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے اس کے اصولوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے اصول و ضوابط ہوتے ہیں جسے اسے فالو کرنا ہوتا ہے، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے اسے اوائڈ کرنا ہوتا ہے، جو یوں کہیے کہ ڈونٹس میں شمار کی جاتی ہیں، اور جو اصول و ضوابط ہیں جنہیں فالو کرنا ہوتا ہے وہ ڈوز میں کاؤنٹ کی جاتی ہیں۔ ڈوز یعنی جو کرنے والی باتیں ہیں، اور ڈونٹس یعنی جن سے بچنا ضروری ہے، جو بچنے والی باتیں ہیں۔ تو جب کوئی پرسن اپنے ادارے، اپنی کمپنی، اپنی انسٹیٹیوشن کے ڈوز پر پابندی سے عمل کرتا ہے تو وہ ترقی کی جانب مائل ہوتا ہے، اور اگر کوئی پرسن اس کے اگینسٹ کرتا ہے، مثال کے طور پہ ڈونٹس پر عمل کرتا ہے، جو باتیں نہیں کرنا چاہیے ان کو فالو کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، ان کو جو ہے اپنی زندگی کا پارٹ بناتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ چیز نہیں کرنا ہے، یہ چیز کرنے سے میرا پرفارمنس لو ہو جائے گا، یہ چیز کرنے سے میں جو ہے وہ ورسٹ لوگوں کی کاؤنٹنگ میں آ جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ مسلسل اس پر عمل کرتا ہے، تب پھر اس کا جو گریڈ ہوتا ہے وہ اس ادارے کی آئیز میں ڈاؤن ہونے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ادارے سے معزول کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمہید ماننے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ ہم الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی رحمت سے، اس کی عطا سے ہم مسلمان ہیں، ہے نا، اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کہ بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے آج ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ تو آئیے آج اس سلسلے میں ہم کچھ ایسے ٹاپک پر ڈسکس کرتے ہیں، کچھ ایسی باتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا، اور جن سے بچنا چاہیے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، تاکہ ان سے بچ کر ہم رضا الہی کے کاموں میں آگے بڑھ سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے اس دنیا سے جانے میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ لہٰذا لیٹس اسٹارٹ دا ٹاپک۔ ہم آپ کے سامنے ایک چیز یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اسے جب مدرسے بھیجا جاتا ہے، یا ہم اپنے آپ کو ہی لے لیں، جب ہم چھوٹے تھے، ہمارا بچپن تھا، جب ہمیں ہمارے والدین نے مدرسے پڑھنے کے لیے بھیجا، تو وہاں پر ہمارا انداز کیا ہوتا تھا کہ ہم وہاں جاتے تھے، قاری صاحب، حافظ صاحب، استاد صاحب جو بھی ہوتے تھے ان کے پاس بیٹھ کر اپنا سبق لیتے تھے، اسے یاد کرتے تھے، پھر دوسرے دن اس کو سناتے تھے۔ وہاں ایک پریکٹس اور ہوتی تھی، اور وہ یہ ہوتی تھی کہ وہاں پر روزانہ ہمیں کلمے، دعائیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سونے سے بیدار ہوتے وقت کی دعا، یہ ساری دعائیں ہیں۔ مصیبت زدہ کو دیکھتے وقت کی دعا، کوئی اگر کھٹکا دل میں ہو، کوئی بدشگونی دل میں کھٹک رہی ہو تو اس کی دعا،
یہ ساری چیزیں الحمدللہ رب العالمین مدرسے میں ہمیں استاد صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب جو ہے وہ بھی سکھایا کرتے تھے۔ کلمے کتنے ہیں، پہلا سوال یہ ہے نا، ہم سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی کتنے کلمے ہیں، تو ایک اکثریت ایسی لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مطلب 5 کلمے ہیں، حالانکہ 6 کلمے ہیں۔ اگر آپ نے ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ 5 کلمے ہیں تو اسے اپنے ذہن سے نکال دیں، 6 کلمے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمان مجمل بھی ہے، ایمان مفصل بھی ہے۔ ہم اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ یاد کریں ناظرین کہ ہمیں اس میں کیا پڑھایا جاتا تھا؟ ہمیں اس میں پڑھایا جاتا تھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب دیکھیں ناظرین، یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کا مقام ہے کہ کئی افراد ایسے ہیں ہمارے ایمان والے بھائی بہنیں جن کو کلمے درست یاد نہیں ہوتے، ایمان مجمل، ایمان مفصل کیا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کا ترجمہ، پھر ترجمہ پڑھ کر اس پر غور و فکر کرنا کہ یہ ایمان مجمل میں، ایمان مفصل میں کیا بتایا گیا ہے، کن سے خطاب ہے، کس بارے میں ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، یہ سب باتیں کب سیکھیں گے ہم؟ تو ابھی اللہ نے زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، اب تک جو غفلت ہوئی سو ہوئی۔ اب یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم غفلت سے بچ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے اسلام کی باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان لایا میں اللہ پر، آمنت باللہ وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، اور آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر آخرت کے دن پر، اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور اس بات پر ایمان لایا کہ ہر خیر اور ہر شر کا مالک ہمارا اللہ عز و جل ہے، ہر خیر اور شر جو ہے وہ اسی کی طرف سے ہے، اور اس بات پر ایمان لایا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، مجھے مرنے کے بعد آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ ایمان مفصل کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹاپک شروع کر رہے ہیں، جو باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین، اس میں اس کا بہت عمل دخل ہے۔ جی ہاں، وہ کس طرح کہ شیطان جو ہے نا وہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے پروردگار جل شانہ کا یہ فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہمارا رب عز و جل کیا فرما رہا ہے؟ اس کا معنی و مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے میرے رب کا خطاب ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے ایمان والو، دائرہ اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، شیطان کے وسوسوں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو شیطان جو ہے نا یہ ہمارا ازلی دشمن ہے، تو یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم جو ہے ہمارا ذہن درست ہو جائے، ہماری سوچ پازیٹیو ہو جائے، ہمارے خیال جو ہے وہ مذہبی اور دینی ہو جائے، ہم جو ہے آخرت کی سوچ رکھنے والے بن جائیں، ہمارے اندر فکر آخرت پیدا ہو جائے، ہم نیکیوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ لہٰذا شیطان جو ہے مختلف ڈائمنشن سے، مختلف اینگل سے ہمیں اپنی راہ سے، راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں خطرناک ترین وار جو ہے نا وہ اس سوچ کو ڈیولپ کرتا ہے، جو بھی کام کرنا ہے نا وہ مجھے کرنا ہے، یعنی میرے اندر جو پاور ہے، میرے اندر جو ول پاور ہے، اس سے جو میں کام کر سکوں گا وہی کام ہو سکے گا، باقی کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ یعنی معاذ اللہ یہ گویا عقیدہ رکھوانا چاہتا ہے کہ جو کچھ ہے انسان تو ہی ہے، وہاں سے کچھ بھی نہیں ہے معاذ اللہ، یعنی رب کی جانب سے کوئی دخل نہیں ہے کوئی کام میں، جو بھی ہے وہ تو ہی ہے معاذ اللہ۔ بلکہ گزشتہ زمانوں میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا کہ جو کچھ کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے، وہ ہم کرتے ہیں، ہم کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم جو ہے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اچیومنٹ کرتے ہیں، گولز حاصل کرتے ہیں، وہاں سے معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ گمراہ تھے، ان کی یہ تھاٹس درست نہیں تھی، یہ نیگیٹو تھاٹ تھی، یہ ہمارے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ تھاٹ ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ صرف انسان کرتا ہے، اور وہاں سے من جانب اللہ کوئی بھی اس میں جو ہے معاملہ نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہے ناظرین۔ دوسری قسم کی تھاٹ کیا ہے؟ دوسری تھاٹ یہ ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے
وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس کی مشیت سے ہی سارے کام ہوتے ہیں. بندے کو ذرا سا بھی اختیار نہیں دیا گیا ہے. دوسری تھاٹ یہ ہے، یہ بھی گمراہی والی تھاٹ ہے، وہ بھی تھاٹ غلط ہے، یہ بھی تھاٹ غلط ہے. تو صحیح تھاٹ کیا ہے؟ تو صحیح تھاٹ، صحیح عقیدہ، صحیح سوچ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو، اشرف المخلوقات کو، جمادات کی طرح بے حس و بے حرکت نہیں پیدا فرمایا، بلکہ رب العالمین نے ہمیں عقل جیسا عظیم جوہر عطا فرمایا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز عطا فرمائی ہے، اجالے اور اندھیرے کا شعور عطا فرمایا ہے، درست اور غلط کے بارے میں تفریق کرنے کی سوچ اور صلاحیت عطا فرمائی ہے. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ پاتھ اسٹیٹ پاتھ ہے، یہ ڈیوائن پاتھ ہے، یہ صحیح پاتھ ہے، یہ درست راستہ ہے، دوسرا راستہ جو ہے وہ غلط راستہ ہے. تو ہم بے حس و بے حرکت پیدا نہیں کیے گئے. اس لیے درست عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اختیارات انسان کو بھی عطا فرمائے ہیں، اور کئی اختیارات جو ہے وہ اپنے پاس رکھے ہیں، انسان کو نہیں دیے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں، وہ سب جانتا ہے، سب بہتر جانتا ہے، اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک سارے معاملات وہ بہتر جانتا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ یہ بندہ دنیا میں کہاں پیدا ہوگا، یہ کب بڑا ہوگا، کیا کیا رزق کھائے گا، کس سے ملے گا، کیا کام کرے گا، کیا تجارت کرے گا، کیا ملازمت کرے گا، اس کے زندگی میں کیا کیا انسیڈنٹس ہوں گے، کیا کیا احوال ہوں گے، کیا کیا معاملات ہوں گے، اور فائنلی اس کا ڈیسٹینیشن کہاں ہوگا، یعنی اس کی موت کہاں ہوگی، اس کی قبر کہاں ہوگی. اسی لیے تو جب بندہ دنیا میں آنے والا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اور جب نطفہ ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے فرشتہ جو ہے وہ جہاں وہ بندہ دفن ہونے والا ہے وہاں کی مٹی حکم الہی سے اٹھا کر اس کے خمیر میں ملا کر ماں کے رحم میں رکھ دیتا ہے. تو یہ ساری باتیں طے شدہ ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اللہ تعالیٰ بے شک سب جانتا تھا، اس لیے اس نے لکھا کہ یہ بندہ یہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا، اس لیے اب وہ بندہ مجبور ہوگا، ایسا نہیں ہے. اللہ نے وہاں پہ لکھ دیا لوح محفوظ پر، یہ بندہ یہ کام کرے گا، اب اس کو وہ کام کرنا ہی کرنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ وہ کام کرنے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ لکھا ہے. اس کی مثال علماء کرام نے اس طرح دی ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم کیمسٹ میں جاتے ہیں، میڈیکل میں جاتے ہیں، پرسکرپشن دکھاتے ہیں، کوئی دوا لیتے ہیں، تو دواؤں پر یا کاسمیٹکس آئٹمس پر یا کسی بھی چیز پر جب ہم لیتے ہیں تو مینوفیکچرنگ ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے اور ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے نا. تو ایکسپائری ڈیٹ جو لکھی ہوتی ہے وہ لکھنے کی وجہ سے وہ پروڈکٹ ایکسپائر ہوتا ہے کیا؟ نہیں، بلکہ میڈیکل فیلڈ والے اس بات کو جانتے ہیں، فارماسسٹ جانتے ہیں کہ اس کی لائف کتنی ہے، اس کی مدت کتنی ہے، کتنے دن تک یہ دوا زندہ رہے گی، چلے گی، کام کرے گی، اس کی مدت جان کر وہ لکھ دیتے ہیں اپنی نالج بیس پر، اپنی معلومات کے بیس پہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ ایکسپائری اس کی یہ منتھ یہ ایئر میں ہوگی، لہٰذا وہ اس ٹائم پہ ایکسپائر ہوتی ہے. تو وہ لکھنے کی وجہ سے ایکسپائر نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی ٹائم لائن ہے ہی اتنی، اور وہ لکھ دیتے ہیں اس پر، اس لیے وہ دوا ایکسپائر ہوتی ہے. امید ہے کہ یہ کانسیپٹ ناظرین آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا لوح محفوظ پہ، اس لیے اب بندہ مجبور ہو گیا اور وہ کام کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بندہ وہ کام کرنے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پہلے وہ لکھ دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں درست عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، عرض خدمت یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر خیر اور شر کا مالک جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لیکن جب ہمیں کوئی خیر پہنچے، کوئی بھلائی پہنچے تو ہم اسے اللہ کی طرف منسوب کریں، الحمدللہ میرے رب کی طرف سے ہوا ہے، میرے رب کا انعام ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی شر ہمیں پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، کوئی نقصان ہو جائے، تو اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی طرف نسبت نہ کرے، بلکہ اپنے نفس امارہ کی طرف نسبت کرے کہ میرے گناہوں کی شامت، میرے کرتوتوں کے سبب یہ مصیبت اور یہ جو ہے معاملہ میرے ساتھ درپیش ہوا ہے. اللہ کریم ہم سب کو درست عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، درست سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید اور بھی واقعات انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ آپ FGN چینل پر جو ہے بنے رہیں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی پھول یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے باتیں سنی
ہر خیر اور شر کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے بہت سارے آپ کے جو ہے ذہن کی گتھیاں کھلی ہوں گی اور کئی کنفیوژنس آپ کے ریزالو ہوئے ہوں گے نا۔ تو آپ اس ذہن کو بنائے رکھیے کہ ہر خیر اور شر کا مالک اللہ عز و جل ہے۔ خیر لیکن پہنچے گی تو وہ ہم اللہ کی طرف منسوب کریں گے کہ اللہ کے فضل سے ہی ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی تکلیف، کوئی شر ہمیں پہنچتا ہے تو وہ ہم اللہ کی جانب منسوب نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے نفس امارہ کی طرف منسوب کریں گے، اور ہم یہ سوچیں گے کہ میرے گناہوں کی شامت کے سبب یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے۔ اور ہاں، قرآن عظیم فرقان حمید میں میرے رب عز و جل کا یہ فرمان بھی تو موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ اور جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرا رب عز و جل ہماری خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے، معاف فرماتا ہے، ہمیں مغفرت سے نوازتا ہے، ہمیں مہلت پہ مہلت مہلت پہ مہلت عطا فرماتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی تکلیف ہمیں آ رہی ہے تو وہ ہماری شامت نفس ہے، گناہوں کی شامت ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ہمارے ساتھ مزید جو ہے اس سلسلے میں الگ الگ ڈیفرنٹ ٹاپکس پر ہم کلام کریں گے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور اپنے دوستوں، احباب کو، ریلیٹیو فرینڈز سرکل میں بھی اس سلسلے کی دعوت دیں۔ بلکہ FGN چینل سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا ہے یا آپ کے ریلیٹیو اور پہچان والوں نے نہیں کیا ہے تو ان پر انفرادی کوشش کر کے ان کو دعوت دے کر اس کو اسپریڈ کریں، نیکی کے کام میں ہمارا ساتھ دیں، اور ہمارا یہ ذہن ہمیں بنانا ہوگا کہ وی ہیو ٹو چینج، وی مسٹ ہیو چینج، ہمیں بدلنا ہوگا، کیونکہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے ہم سب کو یہ ایک مدنی مقصد زندگی کا عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ FGN چینل لانچ ہونا، اس پہ مختلف ٹائم ٹو ٹائم ڈیفرنٹ ٹاپک پر سلسلے ہونا، آپ کی دلچسپی کے لیے سارے کنٹینٹ جمع کرنا، دعوت اسلامی کے ڈیفرنٹ جو ہے دیگر شعبہ جات میں دعوت اسلامی انڈیا کا کام کرنا، یہ سب نیکی کی دعوت عام کرنے کا ہی ذریعہ ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے، آپ سب صحت مند رہیں، سلامت رہیں، خوشحال رہیں، اور نماز روزے کی پابندی کرتے رہیں۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہو کرم مشکل میں ہوں سرکار میں مشکل میں